أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورہ مائدہ کی تیسری آیت پڑھی گئی. کل تھوڑی باتیں اس سلسلے میں بولا تھا، اب پھر بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا کھانے پینے کی پاک چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دی ہے، لیکن ان چیزوں میں سے جو اللہ نے حلال قرار دی ہے اگر کسی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے تو مت کھاؤ. جیسے مر گیا کوئی جانور، نہیں کھانا اس کو. میں نے کہا کہ دو چیزیں جائز ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو جو مر جاتا ہے جانور، اس کا خون پورا اسی کے اندر رہ جاتا ہے، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں. کسی کو دینا ٹھیک ہے، بیچنا جائز نہیں. چمڑا بھی نہیں بیچ سکتے، گوشت بھی نہیں بیچ سکتے. والدم، اور خون بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو خون جائز ہیں، ایک تو کلیجے کا اور تلی کا. وہ خون ہی رہتا ہے، تلی جانتے ہیں آپ، خون ہی خون رہتا ہے، اور کلیجی بھی ویسی ہی رہتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ سب خون اگر نہیں نکلتا ہے تو میں نے کہا کہ جانور کے اندر خون رہ جاتا ہے. اب اسلامی طریقہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا چاہیے. اس کا بسم اللہ کہہ کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے. مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، دونوں کو اجازت ہے. ذبح کرتے وقت کبھی کبھی مرغی ہے نا، اس کی گردن کٹ جاتی، مرغا ہو یا مرغی ہو، تو جائز ہے کیا؟ جائز ہے. یہ دو رگ ہوتے ہیں ہر جانور کے، ان کو جب کاٹ دیتے تو پورا خون نکل جاتا. صرف نلڈا کاٹنے سے پورا خون نہیں نکلتا، بلکہ جانور کھڑے ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے. تو اس لیے جو جانور کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کو آداب بھی سیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانور ذبح کرتے تھے بقرعید کے موقع پر تو کہتے تھے چھری اچھی طرح تیز کر لو، ایسا فرماتے تھے. پھر جانور کو لٹاتے تھے، بکرا نا، تو ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لیتے اور ایک ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے تھے. تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے. گوشت جو ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے اس میں، آپ جتنا بھی دھوتے جائیں گے خون نکلتا جائے گا. جو مر جاتا اس کا خون اسی کے اندر رہتا. میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، ہو گئے 40-50 سال پہلے کی بات ہوگی، مور مارکیٹ تھا ایک، وہاں جانور بھی تھے، مرغی، بطخ، کیا کیا سب بیچتے تھے. وہاں میں جا کے دیکھا تو ایسے ایسے منڈی موڑتے پھینکتا. ایک ہی مرتبہ سے مر جاتی جی، حرکت کری 2 مرتبہ بس ختم. سبحان اللہ. دلی میں دیکھا، کمیلا بولتے اس کو، جہاں جانور ذبح کرتے، وہاں دیکھا کہ صاحب ایک تو ادھر کرتے وہ ٹھیک ہے، دوسرا جھٹکا ادھر مارتے، جیسا کہ مندروں کے پاس بھی ایسا کرتے نا، وہ لوگ بھی ادھر نہیں کاٹتے، ادھر مارتے. اس کی وجہ سے بھی خون اس کے اندر رہ جاتا، وہ گندا خون ہے، نجس خون ہے. ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، جس کا گلا کاٹتے ہیں، اس کا خون نکل جاتا. اور جانور جب خون نکلتا ہے اور پیر وغیرہ بہت ہلاتا ہے. جب پوری طرح
जानवर पैर हिलाना बंद कर दे, चमड़ा छीलना चाहिए। उससे पहले क्या करते, बाज़ मरतबे जल्दी करके जानवर जो है पैर हिलाते रहता है, काट लेते, काट के गोश्त निकालते। नहीं करना चाहिए। पूरी जान जाने के बाद ही गोश्त काटना चाहिए, चमड़ा छीलना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदा जानवर का गोश्त अगर काट लिए, उसको पकाए तो हराम है, नहीं खाना। तो इसलिए ज़िंदा जानवर से गोश्त काटे, अगरचे ज़िबा करे, लेकिन पूरी तरह मरा नहीं ना, जान थी उसके अंदर। ऐसे काटते हैं, दिमाग का ताल्लुक़ रहता है, दिमाग ज़रा देर तक काम करते रहता है, उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, जानवर ख़त्म हो जाता है। तो जानवर को ज़िबा करने में बहुत सारे आदाब हैं, उन सब का ख्याल करना चाहिए। ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसको पहले नहर करते हैं, यहाँ जो है मारते, खड़ा खड़ा रहता है ना ऊँट, खड़े रहता है, यहाँ मारते, वो खून जब निकलता तो गिर जाता, फिर उसके बाद उसको ज़िबा करते और चमड़ा निकालते। बाकी सब जानवरों को लिटा के ज़िबा करते। तो ये जो खून जब निकल जाता, गोश्त के अंदर जो खून रहता है वो कैसे है, आम तौर पर औरतें ऐसे करती हैं, पानी में धोती हैं, वो पूरा लाल पानी निकलता, फेंक दिया, और एक बार धोती हैं, फिर निकला, फिर फेंक दिया, खून है। वो खून नहीं, वो पाक खून है, वो पाक खून है। सहाबा भी कहते हैं, हम लोग पकाते थे हांडी में तो खून आता था ऊपर, वो जायज़ खून है, वो हराम खून नहीं है। ये जो खून हराम है, जो बकरा काट के उसका जो काटने के बाद खून निकला ना, वो खून हराम है। बाकी जो गोश्त के साथ है यानी हलाल है, वो जायज़ है। बल्कि धोने की वजह से गोश्त ख़राब भी हो जाता, उसकी लज्जत ख़त्म हो जाती, बेकार हो जाता। ताज़ा गोश्त पका के देखो और फ्रिज में 2-4 दिन रख के देखो कितना फ़र्क है। ताज़े गोश्त के अंदर लज्जत भी होती है और उसके अंदर ताकत भी होती है। फ्रिज वगैरह में रख के जो 2-3 दिन के बाद खाते, लज्जत भी नहीं रहती है, ताकत भी नहीं रहती है। शरीयत ने खाने पीने की चीज़ों के मुतल्लिक़, ख़ास कर जानवरों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हमको बताई हैं। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, खून भी हराम है। कौन सा खून, वो बता दिया। वलहमुल खिंजीर, उसी तरह सुअर का गोश्त भी तुम्हारे लिए हराम करार दिया गया है। इन सब के खाने से बेहयाई पैदा होती है, ब्लड प्रेशर पैदा होता है, बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों को हराम करार दिया है। सुअर बज़ात ख़ुद नजीस है, उसका चमड़ा भी, उसका बाल भी, उसकी हड्डी भी, उसका गोश्त, सब कुछ हराम है। कोई चीज़ उसमें से जायज़ नहीं है। अलबत्ता उसका चमड़ा दिबागत दे देते हैं, क्यूर कर देते हैं, तो इमाम मालिक कहते हैं वो भी साफ़ हो जाता है, पाक हो जाता है। लेकिन दूसरे उलमा उनकी बात को नहीं मानते। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जिस जानवर को के गैरुल्लाह का नाम लेके काटे वो भी हराम है, वो वही हराम है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलना, लेकिन वो या गौस बोल के काटा, पीरान पीर बोल के काटा, किसी और के नाम से काटा, हराम है, नहीं खा सकते। जानवर का क्या भी कसूर नहीं, वो नापाक हो गया, अल्लाह ने उसको नापाक करार दिया है, इसलिए हम भी उसको नापाक कहते हैं, नहीं खा सकते। इसका ख्याल करें। इसके बाद की आयत में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे लिए हलाल है तुम्हारा खाना यहूदियों को, ईसाइयों के लिए। ईसाइयों का काटा हुआ जानवर, यहूदियों का काटा हुआ जानवर तुम्हारे लिए हलाल है। हालांकि एक तरह से वो भी काफिर है ना, लेकिन अल्लाह ने उनको अहले किताब कहा है। अल्लाह ने उनको तौरात दी यहूदियों को, और ईसाइयों को इंजील दी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए एक अलग कैटेगरी रखी है। उनका काटा हुआ जानवर हम खा सकते हैं। इसीलिए डेनमार्क वगैरह जो ईसाई ममालिक हैं, वहाँ से बहुत जानवर एक्सपोर्ट करते, बकरा भी, मुर्गी भी, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से भी,
اور وہاں جو ملک جہاں گوشت جاتا ہے وہاں آدمی کو مقرر کر کے رکھتے ہیں، وہ جا کے باقاعدہ انسپیکشن کرتے ہیں، تو گلا کاٹتے ہیں اور وہاں سب ڈنمارک وغیرہ کے اندر پورے جانور کھڑا کر دیتے، 20 30 40، اور ایک بٹن دباتے پورا 1 سیکنڈ میں کٹ جاتا اور کھڑے رہتا جانور، کھڑے کھڑے اس کا گرتا۔ ایسا میں نے حیدرآباد میں بھی دیکھا، بھینس، بڑی بڑی بھینس کو دیکھا میں نے، آتے ہیں اس کو اوپر چڑھتی ہے اور سب یہ حافظ صاحب رہتے ہیں، مولوی صاحب، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کاٹتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہوتی ہے، پانی وغیرہ خوب ڈال کے آگے بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے چمڑا نکالتے اور آگے بھیجتے، وہاں سے ٹکڑے کرتے بڑے بڑے اور آگے بھیجتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے۔ ایسا ہم نے حیدرآباد میں دیکھا۔ تو یہ بالکل جائز ہے، ویسے ہی کاٹتے ہیں، کھڑے رہنے سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا، لٹانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کل کے حساب سے مشکل ہے، کتنی بھینس کاٹتے ہیں، ایک دن کو 50 60 70 بھینس کاٹتے، کبھی کبھی 200 بھینس کاٹتے، بڑی بڑی پنجاب کی بھینسیں ہوتی ہیں۔ کھڑے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خون پورا نکل جاتا ہے۔ کہا غیر اللہ کے نام سے اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو ہرگز وہ کھا نہیں سکتے ہم لوگ، بکرا ہو کہ کچھ بھی مرغا ہو، کسی کا بھی ہو، نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ ہی کے نام سے ذبح کرنا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لینا بھول گیا جی، جیسے بقرعید وغیرہ کے اندر کبھی کبھی بسم اللہ اللہ اکبر بولنے بھول جاتے، تو علماء نے کہا ہے چونکہ مسلمان کاٹا ہے اس لیے جائز ہے، مسلمان کاٹا ہے اس لیے جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول باہر بستی سے گوشت لاتے لوگ بیچنے کے لیے، وہ مسلمان ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، نو مسلم بولتے ہیں نا، نئے مسلمان ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ بول کر کاٹے نہیں کاٹے۔ کہا اللہ کے رسول نے سم اللہ انتم وکلو، تم بسم اللہ بول کر کھا لو۔ مسلمان ہی تھے، بھول گئے، نہیں معلوم بسم اللہ پڑھے کہ نہیں۔ باہر بستی سے نا، پہلے یہاں مدراس میں بھی ادھر آندھرا سے بہت بکرے کا گوشت آتا تھا نا، تو بعد میں اس کو ختم کرے، یہیں کے بکرے یہاں کاٹ کے بیچتے ہیں۔ تو باہر بستی سے جو آتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو شبہ تھا، تو اللہ نے کہا تم بسم اللہ بول کے اس کو کھا لو، یہ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، گردن دبی، مر گیا، جیسے ابھی میں نے کہا نا مرغا ایسے کیا پھینک دیا، ایسے کیا پھینک دیا، یہ پاؤ منٹ میں مر جاتا جی، ہے نا، پورا خون اندر رہتا۔ ویسا کوئی جانور گلا اس کا دب گیا، مر گیا، کبھی کبھی رسی پھنس جاتی ہے تو مر جاتا ہے نا، نہیں کھانا، وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، مارے ڈنڈے سے، لکڑی سے مارے، مر گیا بکرا، نہیں کھا سکتے۔ والمتردیۃ، اوپر سے گر گیا، بقرعید میں لوگوں کو گھر میں جگہ نہیں رہتی ہے، اوپر چڑھا دیتے بکرے کو باندھے بغیر، بکرا کبھی اچھل کے نیچے گرتا، مر جاتا، نہیں کھا سکتے۔ والمتردیۃ والنطیحۃ، اور اسی طرح جس کو سینگ مارے کوئی دوسرا بکرا، مر گیا، کہا وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ وما اکل السبع، کوئی چیتا کوئی اور چیز بکرے پر حملہ کر کے کھا لیا تو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ کہا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اب یہ سمجھو کہ صاحب اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے، جلدی سے ذبح کر دے تو جائز ہے۔ کسی بکرے نے مارا سینگ، وہ مرنے کے قریب ہے، جان تھوڑی جان باقی ہے، ذبح کر دے تو جائز ہے۔ اسی طرح جو اوپر سے گر گیا وہ بھی جان ہے بھی اس میں، تو ذبح کر دے تو جائز ہے۔ اتنے سارے جانور کو اگر مرنے سے پہلے ذبح کر دیے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ اللہ نے کہا۔